قیامت ایک ایسی حقیقت ہے جو ضرور پوری ہو کر رہے گی، لیکن اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ البتہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی آسانی کے لیے احادیث میں قیامت کی تمام تر نشانیوں کا ذکر کر دیا ہے، تاکہ لوگ ان نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کی جانب لوٹ آئیں۔ انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی حضرت امام مہدی کا ظہور بھی ہے، جس کے ہونے میں کوئی شک نہیں، کیونکہ بیشتر احادیث میں آپ کے ظہور کی خبر ملتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی نشانیوں کا ذکر کریں گے، اور خاص طور پر اس نشانی کو ضرور شامل گفتگو کریں گے جو ابھی حال ہی میں دیکھی گئی ہے۔ ناظرین گرامی، احادیث میں ملتا ہے کہ ملک شام امام مہدی کے حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ہے، اور یہی وہ علاقہ ہوگا جو آخری بڑی جنگ میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ہیڈ کوارٹر ہوگا، لیکن یہی وہ خطہ ہوگا جو آپ کے خلاف منظم ہوگا، اور یہیں سے ایک لشکر نکلے گا جس کا سربراہ سفیانی نامی شخص ہوگا، اور وہ آپ کے خلاف جنگ کرے گا۔ اور جب یہ لشکر مکہ اور مدینہ کے درمیان پہنچے گا تو اس پورے لشکر کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ سفیانی اور اس کے لشکر کی تفصیل کے مطابق وہ ابو سفیان کی اولاد میں سے ایک اموی شخص ہوگا، جس سے اسلام اور مسلمانوں کو سخت تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس زمانے میں مسلمانوں کا بالعموم اور علماء و فضلاء کا بالخصوص قتل عام ہوگا۔ لیکن یہ فتنہ زیادہ دیر تک نہیں رہے گا، کیونکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہوگا، جس کی علامت یہ ہوگی کہ سفیانی بیت اللہ کو منہدم کرنے کی نیت سے روانہ ہوگا، لیکن جب یہ اپنے لشکر سمیت بیدہ نامی جگہ جو کہ حرمین کے درمیان ہے وہاں پہنچے گا تو پورا لشکر زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ اس سے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا کہ امک کے اطراف سے سفیانی نامی ایک شخص خروج کرے گا، جس کے عام پیروکار قبیلہ کلب کے لوگ ہوں گے۔ یہ جنگ کرے گا یہاں تک کہ عورتوں کے پیٹ چاک کرے گا اور بچوں تک کو قتل کرے گا، اور اس کے مقابلے کے لیے قبیلہ کیس کے لوگ جمع ہوں گے۔ سفیانی ان سے بھی جنگ کرے گا اور کثرت سے لوگوں کو قتل کرے گا، یہاں تک کہ مقتولین سے کوئی وادی خالی نہ بچے گی۔ اس دوران میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کا ظہور حرم الہی مکہ مکرمہ میں ہوگا۔ سفیانی کو اس کی اطلاع پہنچے گی تو اپنا لشکر ان سے جنگ کے لیے بھیجے گا، یہاں تک کہ جب مقام بیدہ میں پہنچے گا تو ان سب کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی تحریر فرماتے ہیں کہ اس لشکر کا زمین میں دھنسنا فتنہ سفیانی کی نشانی ہوگی، اور سفیانی کا خروج دراصل امام مہدی کے ظہور کی علامت ہوگا۔ اور اس سلسلے میں بہت سی احادیث تواتر معنی کے ساتھ وارد ہوئی ہیں، جن میں ملتا ہے کہ اس پورے لشکر میں سے صرف ایک شخص زندہ بچے گا جو لوگوں کو آ کر لشکر کے زمین میں دھنس جانے کی خبر دے گا۔ چنانچہ حضرت کاندھلوی ہی تحریر فرماتے ہیں کہ ان لوگوں میں سے صرف ایک مخبر زندہ بچے گا، اور صرف یہی نہیں کہ امام مہدی کے ظہور سے قبل صرف سفیانی کا خروج ہوگا، بلکہ بہت سے اور لوگ بھی خروج کریں گے۔ چنانچہ کچھ لوگ مصر سے خروج کریں گے، کچھ مغربی جانب سے اور کچھ جزیرۃ العرب سے۔ گویا اس وقت ساری دنیا کے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے کفر پوری قوت کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ نبرد آزما ہوگا، اور چاروں جانب سے مرکز عالم اور مرکز اسلام یعنی خانہ کعبہ پر حملے کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی، اور اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا۔ دوستو، امام مہدی کے ظہور کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ عنقریب آسمان سے خوفناک دھماکے کی آواز آئے گی، اور یہ آواز اس قدر ہولناک ہوگی کہ پوری انسانیت لرز کر رہ جائے گی۔ اور روایات میں ملتا ہے کہ جب تم اس زمانے کو پاؤ تو اگلے زمانے کے لیے اشیاء خرد و نوش جمع کر کے اپنے گھروں میں قید ہو جاؤ۔ کتاب الفتن میں خالد بن مدان سے روایت ہے کہ جب تم مشرق کی طرف سے آگ کا ستون دیکھو تو کھانے پینے کی چیزیں رکھ لینا، کیونکہ وہ قحط اور بھوک کا سال ہوگا۔ اسی طرح کتاب الفتن میں ایک اور روایت بھی ملتی ہے جس کے مطابق عنقریب آسمان سے آگ کا ایک ستون ظاہر ہوگا جو مشرق سے نکلے گا، اور یہ ایک نشانی ہوگی جسے تمام زمین والے دیکھیں گے۔ پس جو شخص اس کو پائے تو وہ اپنے اہل خانہ کے لیے 1 سال کی خوراک تیار کر لے۔ اس کے علاوہ اسی طرح کی ایک روایت میں رمضان کا ذکر ہے کہ کسی رمضان میں آسمان سے خوفناک آواز سنائی دے گی جو بڑے فتنوں کی نقیب ہوگی، اور اس کے کچھ ہی عرصے بعد امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا۔ دوستو، اب اگر لبنان اور شام وغیرہ کے حالات کو دیکھا جائے تو وہاں حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ ہر روز دھماکوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، اور پوری دنیا اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے۔ لہٰذا علماء کے مطابق ان حالات کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا بالکل بھی غلط نہیں ہوگا کہ امام مہدی کے ظہور کا وقت ہوا جاتا ہے۔
اور اس کے علاوہ اگر احادیث پر غور کریں تو مشرق وسطی کے زوال کا آغاز ملک کے شام سے شروع ہوا، لیکن شاید عرب حکمران یا تو یہود و نصارہ کی چال سمجھ نہ سکے یا بے رخی اختیار کی، لیکن وجہ جو بھی ہو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی علامات کو ظاہر ہونا ہی تھا۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اہل شام تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائیں تو پھر تم میں سے کوئی خیر باقی نہ رہے گی۔ لہٰذا دوستو، اگر ملک شام ایسے ہی برباد ہوتا رہا تو پوری امت مسلمہ کی بھی خیر نہیں۔ ویسے تو 90% ملک شام برباد ہو چکا ہے اور اب 5 سالہ خون ریزی میں 8 لاکھ بے گناہ بچے، بوڑھے اور عورتیں شہید اور لا تعداد دوسرے ملکوں کی سرحدوں پر زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں، اور اتنی تعداد میں لوگ زخمی اور معذور ہو چکے ہیں۔ لہٰذا ملک شام مکمل تباہی کے بعد اب نزع کی حالت میں ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے حساب سے عرب ممالک کے سنہرے دور کے خاتمے کی اہم وجہ ملک شام کے موجودہ حالات ہیں۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور پیشگوئی کی علامت ظاہر ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے۔ چنانچہ کتاب فتن میں ہے کہ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے اور مسلسل جنگیں ہوں گی اور شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی، سعودی عرب، مصر اور ترکی بھی باقی نہ رہے گا، یعنی کفار کے مظالم ہر جانب بڑھ جائیں گے، یہاں تک کہ امت خود بھی آپسی خانہ جنگی کا شکار رہے گی، اور عرب اور خلیجی ممالک، سعودی عرب وغیرہ میں بھی مسلمانوں کی باقاعدہ پرشوکت حکومت نہیں رہے گی۔ خیبر کے قریب تک یہود و نصارہ پہنچ جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ بچے کچے مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے اور اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ دوسری طرف دریائے تبریہ بھی تیزی سے خشک ہو رہا ہے، جو کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل خشک ہوگا۔ اس لیے جب مشرق وسطی کے حالات کو، خصوصاً مسلمانوں اور ساری دنیا کے حالات کو دیکھتے ہیں تو صاف نظر آتا ہے کہ دنیا ہولناکیوں کی جانب بڑھ رہی ہے اور غزوہ ہند قریب ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا مرکز کون سا خطہ ہوگا؟ اس حوالے سے واضح نظر آ رہا ہے کہ مشرق وسطی ہی متوقع خطہ ہے جہاں غزوہ ہند ہو کر رہے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری قوم کا ایک لشکر وقت کے آخر کے قریب ہند پر چڑھائی کرے گا اور اللہ پاک اس لشکر کو فتح نصیب کرے گا، یہاں تک کہ وہ ہند کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے۔ اللہ پاک اس لشکر کے تمام گناہ معاف کر دے گا اور پھر وہ لشکر واپس رخ کرے گا اور شام میں موجود عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ جا کر مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں اپنا سب کچھ بیچ کر اس لشکر کا حصہ بنوں گا، اور پھر جب اللہ ہمیں فتح نصیب کرے گا تو میں ابو ہریرہ جہنم کی آگ سے آزاد کہلاؤں گا۔ پھر جب میں شام پہنچوں گا تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو تلاش کر کے انہیں بتاؤں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا اور کہا کہ بہت مشکل، بہت مشکل، آنے والے ادوار بڑے پرفتن نظر آتے ہیں۔ اور اس کے متعلق بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر ایک ایسا دور آئے گا جس میں فتنے ایسی تیزی سے آئیں گے جیسے تسبیح ٹوٹ جانے سے تسبیح کے دانے زمین کی طرف آتے ہیں۔ لہٰذا پیارے دوستو، ہمیں چاہیے کہ اپنی نسلوں کی ابھی سے تربیت اور ایمان کی فکر فرمائیں۔ موبائل کے بیجا استعمال سے رات دیر تک جاگنے، فیشن اور یہودی انداز اپنانے سے، نمازوں کو ترک کرنے سے روکیں، ورنہ آزمائش کا مقابلہ دشوار ہوگا۔ جی تو پیارے دوستو، یہ ہے ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ دوستوں کی رائے اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔